सो बात हम कर रहे हैं कि अभी ये जो वक्त चल रहा है जंगों का वक्त है, लेकिन खुदा के कलाम की रोशनी में हम ये देखेंगे कि इस तरह के हालात में हमें क्या करना चाहिए। दुनिया के अंदर भी जब हालात बिगड़ते हैं तो फिर वो मुल्क जो है या उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनके लिए कुछ तय करते हैं जिसे प्रिकॉशंस कहते हैं कि एहतियात आपने कैसे बरतनी है। इसी तरह से रूहानी तौर पर भी बाइबल मुकद्दस हमें जो है वो एहतियात के बारे में बताती है कि जब इस तरह के हालात हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए। आमीन। सो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 21वां बाब आयत नंबर 29 से 29 से खुदा के कलाम में से देखते हैं। लूका की इंजील 21वां बाब और इसकी आयत नंबर 29 से यानी 29 से खुदा के कलाम में से देखते हैं, बल्कि 10 नंबर आयत से शुरू करते हैं। तो यहां पर निशानात के बारे में खुदा मुझे बताता है। फिर उसने उनसे कहा, मत्ती 21वां बाब 10वीं आयत, फिर उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। तो ये कोई नई बात नहीं है, खुदा ने पहले से बता दिया है ऐसा होगा और बड़े बड़े भूचाल आएंगे। बचपन में सिर्फ अपने माँ बाप से हम सुनते थे कि भूचाल आते थे, लेकिन कुछ सालों से यूं लगा ले कि तकरीबन 96 के बाद फिर एकदम से तेजी से भूचाल आना शुरू हुआ। पहले कभी कभी, यानी यूं कह सकते, मैं अपनी जिंदगी का, आप अपनी जिंदगी का हिसाब लगा सकते हैं कि अपनी पैदाइश से यूं समझें कि काफी साल बीच में कभी भी नहीं सुना था, और यूं का जब मैं 22, 25, 30 साल, यानी उसमें इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद एक साल के अंदर कई बार कितने भूचाल आ जाते हैं। ठीक है ना, अर्थ कोई कहते हैं जी कोयटा में ये हो गया, वहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी। हाँ जी, जगह जगह पर क्या होंगे, काल होंगे। और अगर हम जिंदा हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी है। शहर कराची ये कोई गांव नहीं है, यहां पे भी आप अगर किसी शॉप पे खड़े हो जाएं, कई बार बड़े बड़े बाइज्जत लोग 1-1 किलो आटा ले रहे होते हैं। तो ये काली या क्या है, तो क्या है, घर में 6-7 अगर लोग और एक बंदा 1 किलो आटा ले रहा है, तो ये वक्त गुजारने वाली ही बात है। और कल के आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी, लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। कराची एक बड़ा शहर है, लेकिन पंजाब के अंदर, गांव के अंदर कई बार ये मैं देख रहा था, एक छोटे से बच्चे को मुश्किल से उसकी एज 10-11 साल हो गए कि जी उसे मजहब तब्दील करवा दिया गया है। तो ये सारा कुछ क्या है, और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाह और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे नहीं जी अब इसने मजहब तब्दील कर लिया है और अदालतों में घूम रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं। याद रखें, अगर ये मेरे साथ वाकया नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो जो लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं। आज उनके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा, लेकिन वही वक्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के बारे में लोगों से बातचीत करें। हालेलुया। हर एक बेटे और बेटी को यीशु मसीह के बारे में जानना होगा। बस अपने दिल में ठान रखो
کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا۔ یعنی ہمیں ہمارے بچوں کو، یہ ایک بار پھر میں کہتا ہوں، سنڈے اسکول میں بچوں کو ضرور بھیجیں، اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ زندگی کا اہم کام سوزینا لیتی ہے سنڈے اسکول، زندگی کا اہم ترین کام سمجھے، سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے آپ کا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سن رہے میری بات؟ یہ زندگی کا اہم ترین کام سمجھے، اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتانا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ بہتوں میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے۔ شریر ابلیس کلیسیا کے خلاف کس طرح سے جو ہے وہ غصے میں ہے، وہ خاندانوں کو، وہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو، اس کا مقصد ہے کہ میں انہیں جہنم میں لے جاؤں، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ یہ گڈ نیوز ہے، یہ خوشخبری ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا۔ زبور 91 میں لکھا ہے، زبور 91 میں لکھا ہے، تیرے ایک طرف 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائرے طرف 10,000، لیکن تجھے جنبش نہ ہوگی۔ میں تمہارا خدا ہوں، میں آپ کی فکر کروں گا۔ لیکن اگر اس خدا سے ہمارا واسطہ ہی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ بے صبرے نہیں ہونا، صبر رکھو، ٹھیک ہے نا۔ ایک گیت بھی ہمارے ایک دوست تھے پارسب شمع انداز کا، صابرو صبر کرو، تیجے بندے سے صبر ہی نہ ہو گئے۔ پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا ادھر جانا یہ ایک بار ہو چکا ہے۔ کئی بار تاریخ پھر بھی اپنے آپ کو کیا کرتی ہے؟ ریپیٹ کرتی ہے۔ اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں پر بھاگ جائے، جو یہودیہ میں ہو وہ کہاں پر چلے جائے؟ وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے، اور جو یروشلم کے اندر وہ باہر نکل جائے، اور جو دیہات میں ہو شہر میں نہ جائیں۔ یہ پریکاشنز ہیں، یہ احتیاطیں ہیں کہ آپ نے کرنا کیا، دماغ کو بدل کیا کرنا ہے، تھوڑا سا کھولنا ہے۔ یہ اس وقت کے لیے تھا، آج یہ کافی ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ چلے۔ آمین، یسوع مسیح کے، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی۔ ان پر افسوس جو ان دنوں حاملہ، جو بچوں کو پیدائش دینے والی ہے، جو کہ ایک جگہ سے بھاگنا، موومنٹ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور جو دودھ پلاتی ہے، کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ کن کی بات ہو رہی تھی؟ یہ ان کی بات ہو رہی تھی جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، جنہوں نے یسوع مسیح کو، لیکن جو بلیورز تھے ان کو کہا کہ تم ادھر شہر میں نہیں آنا، تو وہاں سے پہاڑوں پر بھاگ جانا، اگر کھیت میں ہو تو باہر چلے جانا۔ اس دن فسح کا دن تھا، قربانیاں کر رہے تھے، پر جو یسوع پر ایمان لائے تھے ان کو اس قربانی کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اس قربانی کی، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، قوموں کو، کہ ایک ہی وقت میں اگر دیکھا جائے، کل کی نیوز میں دبئی میں، ابو دھابی میں اٹیک ہوا، بحرین میں اٹیک ہوا، ٹھیک ہے نا، افغانستان میں چل رہا ہے، اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری افواج، ٹھیک ہے، بارڈرز پر الرٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کئی طرح کے سلسلے ہیں، اور ہمیں اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے
अंदर अमन के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि वो समुद्र उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न लगी। हम सलामत है, खुदा की शुक्रगुजारी। कल मैंने जब बहरीन में मैं खिदमत के लिए गया था तो वहां पर एक पास्टर थे। कल जब बहरीन में जिस जगह पर मनामा में वो हुआ तो वो भाग रहा था और भी कई लोग भाग रहे थे, और भागते भागते वो वीडियो बना रहा था और देखते हुए एक मिसाइल जो है नीचे गिरा तो वो ऊपर मिसाइल को भी देख रहे थे। अभी तो मीडिया का दौरा लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो मतलब यह देखें, वो हमारे लोग हैं, अगर वो वहां पर तकलीफ में है तो दुआ करनी है खुदा सबको महफूज रखे। सबको क्या रखे? सबको महफूज रखे। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। हालेलुया। ऊपर जुमला जो मैंने छोड़ दिया वहां पर क्या? आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, आसमान की कुव्वतें। लेकिन आपका खुदावन यीशु मसीह जिस पर आप ईमान रखते हैं बादलों में दिखाई देगा, वो फिर आने वाला है। हालेलुया। इस दुनिया में वो फिर आने वाला है। और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, यानी आपके लिए कोई उम्मीद है, आपके लिए आसमान बंद नहीं हुआ, आपका निजात दहिंदा आपको लेने के लिए आ रहा है। आज जैसे शायरबानी की इबादत है, यीशु मसीह ने एक वादा किया था, उसने कहा ये जो मेरे साथ आप फंसा खा रहे हो, इसके बाद मैं ऊपर चला जाऊंगा, तुम नीचे होंगे, पर ऊपर मैं ये फंसा और किसी के साथ नहीं बनाऊंगा। इंतजार करना मेरा, मैं आऊंगा और फिर तुम्हें आसमान पर ले जाऊंगा। कलीसिया का रैप्चर होगा, कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना होगा। हालेलुया। और फिर आसमानों पर एक ज़ियाफत हम सजाएंगे। हालेलुया। पर भाई बेटों बेटियों बहन भाइयों जो यीशु के साथ वफादार है, हालेलुया, जिनके नाम बर्रे की किताब में लिखे, वही शहर में जिनके किताब में या जिंदगी की किताब में जिनके किताब में नाम मिलेंगे, उनको लेने वो आ रहा है बादलों पे। यीशु कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलदार है। यीशु, ये कलीसिया के पास एक उम्मीद है। और बदल क्या सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। तुम दुख उठाते हो, लेकिन लिखा उनकी आंखों को मैं सावांशु, मैं उनकी आंसू पोंछ दूंगा, मैं उनको इत्मीनान बख्शूंगा, मैं उनको कंफर्ट दूंगा। और देखा उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो। मतलब यह है कि होश में आओ। मतलब क्या है? जो ही उनमें कौंपलें निकलती हैं और तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। दरख्तों की जब निकलते हैं कौंपलें, ये यीशु की आमद के बारे में बताया गया। दरख्तों का तो हिसाब किताब रखते हो, पर मेरी आमद का भी हिसाब किताब, यहां पर जितने भी निशान आते हैं सारे वाज़ेह हो रहे हैं। हाँ जी, जितने भी निशान हैं सारे क्या हो रहे हैं? अभी भी को बोले कि यीशु से पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो फिर आके खुद बता देगा कि मैंने आना कि नहीं आना। फिर लग पता जाएगा। फिर मैं बता दूंगा उनको जो मेरी बातों को इधर उधर करता है, कहता मैं फिर उनको भी देख लूंगा। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो, हाँ जी, इन बातों को होते बंदा सोचे कि असी किमें वेखांगे। ए मोबाइल इंटरनेट ये खुदा ने लोगों को बनाई दी थी, वेखो पुत्र, तो बंदा सोचे जी साढ़े ही थे नहीं है, सानू तो कोई पता नहीं। हर बंदे के हाथ च है ना मोबाइल, वेख्या कि नहीं लोगों ने वेख्या। टीवी ते चलो घर से एक बंदे एक जगह तो रहा, ते मोबाइल खबरें ही है। तो बंदा को कवे नहीं जी मैनू तो पता नहीं लगा,
ٹھیک ہے. جب قافلے نکلتے ہیں تو تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. ہاللیلویا. میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں، یعنی میری باتوں کو مذاق نہ سمجھنا کہ بندہ سمجھے کہ پاسٹر نے آج بابا تھوڑا جو ڈرایا ہے تو اس تو بعد پھر کچھ بھی نہ. نہیں، یہ خدا کے کلام کی باتیں اور یہ سچ ہے. پس خبردار رہو. ہاں جی، کیا رہو؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار کہ اس تو بعد پھر روٹی شوٹی کھا لی تو سو گیا تو پول پلا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور نشہ بازی. ہاں جی، کئی لوگ یہ سارے نشانات دیکھ کے بھی اپنے کاموں سے باز نہ آئیں گے. زندگی میں بھی چڑھے ہیں خمار. دوسرا کام کیا ہے؟ نشہ بازی. اور تیسرے کیا ہیں؟ انہوں نے حالات نے مت شت ماری ہے. وہ اپنی پریشانی سے ٹرے پھرتے رہے. لیکن کیا ہے، جن کی تو دیکھے پریشانی وہ تو یسوع نے ہٹا دینی ہے. وہ زندگی کے شہر میں ان کو لے جائے گا. تو جڑے جان بوجھ کے پریشانیاں کا شکار نے، جنہیں آپ ہی اپنے لیے مصیبتیں بنائی ہیں، انہوں نے پریشانی کا کی علاج ہے. زندگی کی فکروں سے کئی بار لوگ کیا ہو جائیں گے؟ سست ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جانا ہے عبادت سے پھر کی سستی ہو سستی ہو سستی ہونا نہیں ہوتا. ٹائم ہی ہو گیا تم ہوں اج پھر کی کرو، اج رہن دے. اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں اچانک آ پڑے گا، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح سے ہی پھندے کی طرح اچانک ایسا ان کے لیے ہو جائے گا. بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو. ہاں جی، جاگتے اور انجی کہتے ہیں جاگتے بھی رہو تے چلاتے کیوں نہ ہو، اس لیے پہ نیند میں آ جائے. جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو. جو اس طرح کے حالات میں بھی نہ سمجھے اس کا مطلب ہے وہ پھر کلام پروف ہے. وہ کی یہ بندہ وہ بھائی کلام پروف ہو گیا. جی میں واٹر پروف چیزاں ہوتی ہیں نا پہ پانی اندر نہیں جا سکتا سر، وہ پھر کلام پروف ہو گیا. پر جو دعا کرتے ہیں تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے. کلام گارنٹی دیتا ہے کہ آپ بچائے جاؤ گے. ہاللیلویا. آپ ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. یسوع جب آئے تو آپ کو اور مجھے شرمندگی نہ ہو. آپ کو اور مجھے ہمیں شرمندگی نہ ہو. پر خدا کا کلام جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ بھائی خداوند انسانوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. خداوند انسانوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ بچائے جائیں. متی کی انجیل میں سے یہ حوالہ یہ سارا لکھا ہے لیکن اس میں سے ایک دو بات صرف میں بتاؤں گا. متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب ہاں جی، متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب. تو یہاں پر بھی یہ جو باتیں میں نے پہلے آپ کو پڑھ کر بتائی ہیں ان ساری باتوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں سے 12ویں آیت میں لکھا ہے اخیر دنوں کے اندر بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. ایک دوسرے کی لوگ پرواہ نہیں کریں گے، محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو بھی لکھا ہے بھائی مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. ہاں جی، وہ کیا کرے گا؟ اور پھر لکھا ہے بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی. ہاں جی، کیا ہوگی؟
تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. کوئی بندہ یہ کہہ نہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. ہاں جی مجھے کوئی بندہ کہنے جی میں تو بائبل پڑھ نہیں سکتا. جسے بھی چاہیے ہو جو نہیں پڑھ سکتا میں آپ کو لا کے دوں گا وہ ریڈیو والی. آپ نے صرف بٹن دبانا ہے ان پڑھ لوگوں کے لیے. وہ بٹن دبائیں اور خدا کا کلام سنیں. کسی بندے کو بہانا کوئی نہیں دے. وہ بائبل کتنے کی مل رہی ہے؟ آپ کو فری ملے گی. کیا ملے گی؟ جنہوں میں چاہیے پھر رابطہ کر سکتا ہے. فری آپ کو ملے گی. کسی بندے کو بہانا کوئی نہیں. 1.5 لاکھ کا موبائل بندہ لے سکتا ہے تو 1500 کی بائبل نہیں لے سکتا. چلو کوئی گل نہیں, کوئی نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں, نہیں لے سکتے آپ کو فری بھی مل جائے گی. بہانا کسی بندے کے پاس خداوند ایسے کسی کو نہیں مارے گا. خداوند نے اپنے نبیوں کو اپنے خادموں کو مقرر کیا کہ ان کو بتا دو میری شریعت سکھاؤ تاکہ کوئی بندہ کہے نا کہ وہ نہیں خدا ساڈے کو تو کوئی خادم ہی نہیں آیا. بائبل میں لکھا ہے حقوق کی کتاب میں اس وقت پھر چھت کے شتیر بلڈنگ کے گارڈر دیواراں دے بلاک دیواروں کے پتھر گواہی دیں گے کہ یہاں پر کلام سنایا گیا ہے. اور تم نے کیوں توبہ نہیں کی؟ تم نے کیوں بپتسمہ نہیں لیا؟ آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے کیوں خدا کا کلام نہیں سنا؟ پھر تو بندے کو جواب ہوئے گا, ہاں ہوگا جواب. اس سے بہتر ہے کہ پہلے بندہ اور اس وقت سے پہلے آخری حوالہ آئیے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ اب تیتس کا خط کھولیں. یہاں پر ایک تسلی ہے. ہاللیلویا. جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں بھی ان کے لیے تسلی ہے. تیتس کے نام خط پولس رسول کا, اس کا پہلا باب. یہ تسلی آج آپ کے لیے بھی ہے. تیتس کا خط, اس کا پہلا باب. پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے. رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا. پیغام خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق. ہاں جی ایمان لے ہونا ہے اور حق کو پہچاننا ہے. حق کو جو دینداری کے موافق ہے. دینداری مطلب ہوتا ہے یہ وہ راستہ ہے, وہ ہے, عادتیں ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے. یہ دینداری ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر. ہاللیلویا. یہ بھی کلیسیا کے لیے امید ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر آپ کے پاس سے ایک امید ہے. تم کیوں کرسچن ہو, تم کیوں مسیحی ہو, ان کو بتاؤ کہ ہمارے پاس امید ہے. ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں پھر آ رہا ہے. ہاللیلویا. اس دنیا میں اس لیے مسیحی ہوں, میرے پاس امید ہے. کتنے لوگ آپ کو دعوت دینے والے مل سکتے ہیں, پر آپ ان کو بولیں کہ مجھے پہلے سے دعوت مل چکی ہے اور اس دعوت پر مجھے شک نہیں. ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے, جو جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاللیلویا. اگر آپ کو سمجھ آئیے تو پھر ضرور خوشی کا اظہار کریں. آپ کا خدا جھوٹ نہیں بول سکتا. اس لیے اپنے راستے کو سیدھا رکھیں, اپنی نگاہیں صلیب پر رکھیں اور وعدہ خدا کا جو نیا یروشلم ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ کا خدا آپ کی فکر کرتا ہے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو.